السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ دوستو، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور اس دن کے حوالے سے ہر مسلمان جانتا ہے کہ جتنا زیادہ درود شریف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک پہنچایا جائے، وہ نہ صرف ان کی خوشنودی بلکہ آپ کی بقا، آپ کے لیے جنت میں بلند مقام کا سبب بن سکتا ہے۔ بہرحال یہ جو درود ہے، یہ ان ممالک میں جہاں ہم رہ رہے ہیں، یہاں اس کی کثرت کی اور زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ آپ کو یہ سب اچھی طرح پتہ ہے کہ ان ممالک میں شیطان کی جو دکانیں ہیں وہ ان ممالک کی نسبت زیادہ ایکٹیو ہیں جہاں کے ایک معاشرتی طور پہ دباؤ ہوتا ہے، ملکوں کے اندر ایک ماحول بنا ہوتا ہے، اذانوں کی آوازیں گونج رہی ہوتی ہیں، مساجد ہوتی ہیں۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہاں گناہ کی ریشو یا جو خاموشی کے ساتھ چھپ کے کام، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن جو ایک ماحول عام شخص کے لیے ہوتا ہے وہ یورپین ممالک میں ڈیفرنٹ ہے۔ آج کل کرونا کے حالات میں حالات بالکل اور ہیں، لیکن جب یہ حالات نہیں تھے تو جو واقعات بتاتے ہیں کہ ماحول کا اثر انسان کی شخصیت پہ بہت پڑتا ہے، تو درود شریف جو ہے وہ آپ کی حفاظت کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ بات جو آج کرنے والی ہے جمعہ کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ انسانوں کا اس دنیا سے جانا یا زندگی کا سورج غروب ہونا، اس کی سپیڈ بہت زیادہ تیز ہو چکی ہے یہ کرونا کی وجہ سے۔ بہت ہی خوش قسمت ہوں گے وہ انسان جو آئندہ 4-5 دن کے بعد رمضان المبارک میں داخل ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے مطابق گناہ بخشوانے کا باعث بنے گا یہ مہینہ ان کے لیے۔ اس مہینے کے بارے میں خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بتا دیا کہ یہ ایک خاص مہینہ، برکتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، اس کے اشرے ڈیفرنٹ۔ تو اگر کوئی انسان اس مہینے میں داخل ہونے کے بعد بھی ویسے کا ویسا ہی باہر نکل آتا ہے، اس سے بڑا بدقسمت انسان میرا خیال دنیا میں نہیں ہوگا، کم از کم جو مسلمان ہیں ان کے لیے۔ اب اس حوالے سے بات کرتے ہیں ایک معاملہ جو پچھلے 100 سال سے زائد عرصہ سے چلا آ رہا ہے۔ میں نہ تو کوئی مولوی ہوں، نہ میرا کوئی اتنا زیادہ نالج یا علم ہے، میں صرف ایک عقلی لحاظ سے لاجک بات کرنے کا عادی ہوں۔ وہ یہ ہے کہ 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، بڑے بڑے مولوی نامی گرامی آئے، بڑے بڑے ٹی وی اینکرز آئے جنہوں نے آ کے ٹی وی پہ بڑے بڑے سچے جھوٹے کیا کہتے ہیں جواز پیش کیے، اور بڑے بڑے سیاستدان آئے جنہوں نے مذہب کا پتہ کھیلا اپنی کرسی کو طول دینے کے لیے۔ پھر ان کے ساتھ خدا تعالیٰ نے کیا سلوک کیا سب جانتے ہیں، اس پہ ہم نہیں جاتے بحث میں۔ بات صرف اتنی سی کرنے والی ہے کہ جو بھی انسان اس دنیا میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے سوچنے کی، سمجھنے کی استطاعت ضرور دیتا ہے، اس کو اتنی عقل ضرور دیتا ہے کہ وہ سوچ سکے کہ میرے سامنے جو واقعات ہو رہے ہیں یا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ صحیح ہیں، یا اس کو پرکھنے کا اس کو اتنی فہم ضرور ہوتی ہے کہ وہ سوچے کہ یہ میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ لیکن اس ساری چیزوں کے باوجود اگر انسان پرکھنے کے باوجود اور تمام چیزیں، اب دیکھیں ڈاکٹر اگر آپ کو ایک بیماری میں کوئی دوائی دیتا ہے تو اگر آپ اس پہ یقین نہیں کرتے، وہ دوائی نہیں کھاتے، تو لازمی بات ہے آپ ٹھیک نہیں ہوں گے، اس بیماری کے نتیجے میں مر جائیں گے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ نے اپنے جو نیک بندے ہیں، جتنے انبیاء آج تک دنیا میں آئے لاکھوں، ان کے لیے نشانیاں بھی بتائیں، ان کی سچائی کے بعض ذائچے رکھے، ان کو پرکھنے کے بعض اصول رکھے، اور ان سچائیوں کو، ان جو پرکھنے کی جو ان کی نشانیاں تھیں، ان کو مد نظر رکھ کے لوگ ان پہ ایمان بھی لے آئے۔
جو نیک صفت لوگ تھے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ قرآن مجید ہدایت دیتا ہے متقیوں کو۔ اب ساری دنیا کے جو مذہب ہیں وہ سب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم سچے ہیں، ہم صحیح راستے پہ ہیں، باقی دوسرے غلط ہیں۔ اب ہم کس طرح یہ دیکھیں کہ کون سا مذہب سچائی پہ ہے، کون صحیح راستے پہ ہے؟ اس کے لیے ہمارا جو پروردگار خدا ہے، جس نے ہر انسان کو اور ہر چیز کو پیدا کیا ہے، بعض اصول بعض باتیں بتائی ہیں۔ ہم قرآن مجید کی یا دوسری احادیث کی یا دوسری کتابوں کی باتیں اگر انسان کے اسٹڈی نہ ہو تو چلیں ہم نہیں سامنے رکھتے، ہم صرف لاجک یا عقل کی بات کر لیتے ہیں کہ جب سے انسانیت قائم ہوئی انبیاء آتے رہے اصلاح کے لیے، ان کی مخالفت ہوتی رہی ٹکا کے، جتنی زیادہ مخالفت ہوئی اس کے بعد خدا تعالیٰ نے ان کی سچائی کو اتنی زیادہ آشکار کیا لوگوں پہ۔ یہ تو سب مانتے ہیں۔ اب آج کے دور میں ہم چلے آتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال قبل پیشگوئی کی کہ ایک امام مہدی میری قوم میں آئیں گے، پوری امت اس پہ اتفاق کرتی ہے، اور 1500 سال سے وہ 14ویں صدی کا انتظار کرتے رہے کہ 14ویں صدی میں امام مہدی نے آنا ہے، جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ اب 14ویں صدی تک جب وہ جا رہی تھی تو تمام پچھلے جو ماضی کے گزرے تھے بزرگ، ان کے حوالوں سے اور احادیث کے حوالے سے لوگ یہ بتاتے رہے کہ 14ویں صدی میں امام مہدی نے آ جانا ہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ بہت امام مہدی کہیں آ کے انہوں نے دعوے کیے کہ ہم امام مہدی ہیں۔ مکہ پہ آپ دیکھ لیں، اٹیک ہوا، قبضہ ہوا، پھر وہ مارا گیا، اور کئی ممالک میں اس طرح کے واقعات ہوئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دوران آپ دیکھیں ایک وہ شخص جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے، مسلمہ کذاب کا جس کا ذکر آتا ہے کہ اس نے وہ دعویٰ کیا اور پھر وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح پکڑ کی اور کیا سارا جو بھی وہ بہت ہم اتنے پرانے وقت میں نہیں جاتے، آج کے دور کو دیکھتے ہیں لاجیکلی کہ جب کوئی شخص خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے خدا تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے یا خدا تعالیٰ نے مجھے یہ بنایا، تو خدا تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ میں اس کو شاہرگ سے پکڑتا ہوں۔ اب آج کے دور میں جتنے یہ ہمارے پاکستان میں اردو سمجھنے والی بات ہے، جتنے مولوی ہیں، بڑے بڑے عالم ہیں، یا دوسرے جو اینکرز حضرات ٹی وی پہ آتے ہیں، سیاستدان ہیں، کسی بھی شعبہ ہے زندگی سے تھا ان کا تعلق ہے، ایک لاجک سی بات کا جواب دے دیں کہ اگر ایک شخص 14ویں صدی میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں وہی امام مہدی ہوں، میں وہی مسیح موعود ہوں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور پھر ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جو نشانیاں بتائی گئیں خدا تعالیٰ کی طرف سے وہ اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی ہیں، اب اس کی مخالفت میں پہلے لوگ جب یہ دعویٰ نہیں تھا، سارے مسلمان علماء جو اس وقت بر صغیر کے تھے وہ سارے ان کے حق میں بڑھ چڑھ کر بول رہے تھے کہ جی انہوں نے عیسائیوں کا جو منہ بند کیا ہے، عیسائیوں کا وہ جو سیلاب آ چکا تھا بر صغیر میں، بے شمار مساجد کے امام جو تھے وہ کرسچین ہو رہے تھے، اعلان کر رہے تھے، کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں تھے ان کی دلیلوں کے، ان کے آگے بند باندھ دیا، اور اسلام کی جو خدمت انہوں نے کی ہے آج تک کسی اور نے نہیں کی جو کرسچینٹی کے خلاف۔ جب انہوں نے دعویٰ کیا کہ مجھے خدا تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ میں امام مہدی ہوں، وہ والا جس کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تو اسی وقت وہ مولوی جو ان کی تعریف کے گن گاتے تھے مخالفت میں کھڑے ہو گئے، اور بے سخت قسم کی مخالفت صرف نہیں کی بلکہ گالی گلوچ اور گندے الزامات اور پتہ نہیں کیا شروع کر دیا۔ اب یہ میں ایک لاجک بات کر رہا ہوں، بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ جب کسی شخص کو بناتا ہے اپنی منشا کے مطابق تو وہ تائید میں اس کی تائید میں ایسے ایسے کام یا ایسے ایسے واقعات رونما کرتا ہے جو کہ پوری دنیا دیکھتی ہے،
اور ایک شخص اگر جھوٹا ہو، وہ خدا تعالیٰ کی طرف کوئی چیز منسوخ کرے، تو نہ صرف خدا تعالیٰ اس کو شاہ راگ سے پکڑے، اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اس کی نسلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ پوری دنیا میں دیکھیں آج کے دور میں کون سی ایسی جماعت، کون سا ایسا فرقہ، کون سا ایسا مذہب یا کوئی ایسی کمیونٹی جس کی بیک میں، جس کی پشت پناہی میں خدا تعالیٰ کا اذن نظر آتا ہو، جس میں خدا تعالیٰ کی مدد شامل نظر آتی ہو۔ اور ایک چیز، دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو انعامات مختلف قوموں پہ کر رکھے ہیں، مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں سعودی عرب لے لیں، جو ان کے رہنما، جو لیڈران، جو بادشاہ اور بڑے بڑے امیر مسلمان ملک، ان میں سے کتنوں کو یہ توفیق مل رہی ہے کہ وہ اپنا دن رات جو ہے وہ قرآن پاک کے تراجم کرا کے دنیا میں پھیلائیں، مبلغین بھیجیں جو اسلام کی تبلیغ کریں، اور دنیا جو دہریت کی طرف جا رہی ہے اس کو خدا کی طرف لے کے آئیں، اس کو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے لے کے آئیں۔ کوئی ایک بتائیں جو اس شدت سے کرنے کی توفیق پا رہا ہو۔ اگر خدا تعالیٰ کی مدد شامل نہ ہو تو کس طرح یہ ممکن ہے کہ ایک جماعت، جو ایک چھوٹی جماعت دنیا کے حساب سے اگر دیکھا جائے، جس کا آغاز 1999 میں مرزا غلام احمد قادیانی کے ہاتھ پہ بیعت کے ساتھ ہوا، وہ آج 200 ممالک سے اوپر کروڑوں میں پہنچ چکی، اور ان کے پیچھے کوئی ملک، کسی قسم کا کوئی تیل کا کنواں یا کوئی ایسی قدرتی معدنیات نہیں، سونے کے پہاڑ کے، جن کو وہ استعمال کر کے تو قرآن مجید کے تراجم کروائیں، افریقہ میں کنویں لگوائیں، اسکول کھلوائیں، ہاسپٹل نئے نئے تعمیر کروائیں، غریبوں کی مدد کے لیے فنڈز قائم کریں۔ یہ صرف اور صرف جماعت کے ایک ایک فرد کا جو ہے چندہ کہہ لیں، یا ان کا خدا تعالیٰ کی راہ میں کی ہوئی قربانی کہہ لیں۔ اب اگر کوئی اور جماعت، اگر کوئی اور ایسا ہے دنیا میں، تو وہ کم از کم ضرور پیش کرے۔ اب اس کو اگر انسان نہیں سمجھ سکتا تو پھر قرآن کریم کی وہ آیت بالکل سچائی کو کم از کم سمجھتا ہے کہ یہ قرآن جو ہدایت دیتا ہے یہ متقیوں کو دیتا ہے۔ جتنے پاکستان میں مولوی ہیں، آپ دیکھیں جب امام مہدی یا مسیح موعود کا نام آتا ہے تو ان کی آنکھوں میں ایک عجب طرح کی، جو کہتے ہیں نا، فرعونیت اتر آتی ہے، ان کی منہ سے وہ جیسے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے، جیسے ان کو کوئی پتہ نہیں اپنی روزی روٹی یا کیا کس کا پہ خطرہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اگر خدا تعالیٰ نے کسی شخص کو چنا، یا وہ اس کا دعویٰ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، تو پھر آپ اپنے دلائل سے ثابت کریں، نہ کہ گالی گلوچ اور الزامات۔ انہوں نے کتابوں میں یہ لکھا، انہوں نے بھئی خدا تعالیٰ کے جتنے انبیاء آتے ہیں یا خدا تعالیٰ کی طرف سے جتنے مقرر بندے آتے ہیں، ان کے اوپر اس طرح کے الزام شروع سے لگتے آئے ہیں۔ کوئی بھی نکال کے کسی نبی کی تاریخ لے لیں، اولیاء کی لے لیں، اپنے وقت کے مجدد کی لے لیں، جو لوگ اس وقت ان کے مخالفت میں ہوتے ہیں وہ اس طرح کے الزامات۔ اس لیے بات صرف اتنی سی ہے، سوال صرف اتنا سا ہے کہ آپ لوجیکلی صرف یہ بتائیں کہ آپ کو آج کے دور میں خدا تعالیٰ کی جو مدد ہے، جو خدا تعالیٰ کا جو ساتھ ہے، یا خدا تعالیٰ کی پشت پناہی ہے، وہ کس جماعت کے ساتھ نظر آ رہی ہے۔ کوئی ایک دنیا میں دکھا دیں جو اس وقت بے لوث پوری دنیا کو قرآن مجید کی تعلیم سے منور کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ پتہ نہیں 100 سے زیادہ زبانوں میں تراجم ہو چکے، اور غریب ممالک کے اندر غریبوں کے لیے ہاسپٹل، سکول، ان کی مدد کے وہ کیا کہتے ہیں ادارے بن چکے۔ اور پھر یہ نہیں ہے کہ غریبوں میں، امیر ملکوں کے اندر، جرمنی جیسے ممالک میں جب کوئی آفت آتی ہے یا کوئی اور پروگرام ہوتا ہے تو وہ جماعت احمدیہ کے نوجوان بزرگ وہ آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں مدد کرنے میں، اور یہ ان کا ترا امتیاز بن چکا ہے جماعت کا پوری دنیا میں۔ اب اس میں
دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ ساری باتوں کے پیچھے خدا تعالیٰ کی جو مدد ہے، خدا تعالیٰ کی جو کیا کہتے ہیں پشت پناہی ہے، وہ کس کے ساتھ شامل ہے۔ اس وقت ذرا اندھیرا تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے، بات بھی تھوڑی لمبی ہو گئی ہے، لیکن میں بات صرف یہ کر رہا ہوں کہ قرآن مجید یا احادیث یا کتابوں کے حوالے وہ تو ان مولویوں کے لیے جنہوں نے اسٹڈی کی، پڑھی، چلیں ان کی بحث کے لیے، میں ایک عام انسان کے لیے جس کے پاس نالج نہیں ہے، صرف لاجیکلی سوچے کہ ایک امام مہدی نے آنا تھا 14ویں صدی میں، 14ویں صدی گزر گئی، ایک شخص نے دعویٰ کیا، اگر وہ خدا کی طرف سے نہیں تھا تو خدا اس کی پکڑ کرتا، اور وہ آج دوسروں کی طرح جو کہ جھوٹے تھے تباہ و برباد ہو چکا ہوتا، اس کے پیچھے کوئی پیچھے، لیکن کیا ہے آج اس کی جماعت پوری دنیا کے کناروں تک پھیل چکی ہے۔ جو پیش گوئیاں جو خدا تعالیٰ سے خبر پا کے انہوں نے بتائی، وہ ساری کی ساری پوری ہو رہی ہیں۔ کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ سچائی کن کو نظر آنی چاہیے یا کن کو نظر آ سکتی ہے؟ صرف ان کو جو نیک نیتی کے ساتھ اس پہ غور کرتے ہیں۔ اور پھر خدا تعالیٰ نے دکھایا، سر ظفر اللہ خان، ڈاکٹر عبدالسلام، یہ دو نام آپ وہ ہیں جو دنیا جن کو جانتی ہے، اور آئندہ بھی آنے والے وقتوں میں جماعت کے بہت سارے نئی جنریشن میں جو نوبل انعام لینے والے یا ڈاکٹر بننے والے امریکہ میں، کینیڈا، آسٹریلیا، جہاں جہاں بستے ہیں، نامی گرامی لوگ جو ہیں وہ جماعت احمدیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو کیا خدا تعالیٰ جو کہ پروردگار ہے پورے ساری انسانیت کا، وہ ان لوگوں کو نواز رہا ہے جو غلط رستے پہ ہیں، اور ان لوگوں کو جو صحیح رستے پہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، یہ جو امت مسلمہ کے مختلف فرقے، خاص طور پہ پاکستان کے اندر جو اردو سمجھنے والے ہیں، ان کا کیا حال ہو رہا ہے اس وقت پاکستان میں، باقی دنیا میں؟ یہ ساری چیزیں غور کرنے والی ہیں لاجیکلی۔ اگر ان کا کوئی جواب ہے، اگر ان کا کوئی توڑ ہے تو ضرور بتائیں۔ خدا نے پوری دنیا کے اندر جن لوگوں کو کامیابیوں سے نوازا ہے، کیا وہ اتفاق ہو جاتا ہے؟ سارا اتفاق سے ہوتا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ بات آج جمعہ کے حوالے سے اور رمضان قریب آنے کے حوالے سے کہ رمضان کے مہینے میں انسان کو دعا کرنے کا زیادہ موقع ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو یہ دعا کرنے کی توفیق دے جن تک ابھی یہ روشنی نہیں پہنچ سکی، یا جن تک ابھی تک یہ معاملہ کلیئر نہیں ہوا کہ وہ امام مہدی کہاں گئے جس کا ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور تمام مسلمان فرقے اس پہ متفق تھے کہ 14ویں صدی میں انہوں نے آنا ہے، اور انہوں نے آ کے دنیا کو پھر اس جھنڈے تلے لانا ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جھنڈا تھا، جو تعلیم تھی۔ تو اگر ان کو اس کا کوئی جواب نہیں ملتا تو جواب تو ہے، صرف اتنا ہے کہ آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ بعض مصلحتوں کے تحت وہ جیسے کفار اس زمانے میں کہتے تھے نا، جب قرآن مجید کی آیات آئیں کہ کیا ہم اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو چھوڑ دیں جو کہ سالہ سال سے اپنائے ہوئے ہیں؟ تو آج بھی بہت سارے لوگ مصلحتوں کے تحت آنکھیں بند کیے رکھتے ہیں، سچائی ان کے سامنے آتی ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو اس کو سچائی کو پا بھی لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فہم اور عقل دے رمضان کے اندر غور کرنے کی، قرآن مجید کو سمجھنے کی، اور پھر دیکھیں اگر نیک نیتی سے دعا کریں گے خدا تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں سچائی جو ہے وہ ہمارے اوپر کھول دے، لیکن نیت صاف ہونی چاہیے۔ اگر نیت میں کھوٹ ہوگا تو پھر وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں جیسے آتا ہے کہ یہ ہدایت دیتی ہے متقیوں کو، اور متقی جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کی نیتوں میں کھوٹ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ باقی انشاءاللہ پھر نیکسٹ